جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، قرآن کو مضبوط پکڑو اور اس کو اپنا پیشوا اور ہادی بناؤ، کیونکہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے جو اس کے پاس سے آیا ہے اور اسی کے پاس چلا جائے گا۔ جو آیتیں اس میں متشابہ ہیں ان پر ایمان لاؤ اور جو مثالیں اس میں بیان کی گئی ہیں ان سے نصیحت پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے اتنا شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے لیکن وہ زندہ رہے، اور کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تاکہ انہیں غلام بنا لیں لیکن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو تم مطمئن رہو کیونکہ اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں وہ سب دکھاتا ہے جو ہم آئیڈیل امیجن کریں اور ہوتا وہ حقیقت میں امیجز ہے۔ سراسر دھوکہ۔ اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستہ چنیں۔ شروع میں مشکل ہوگی، اس کے بعد سب خود بخود آسان ہوتا جائے گا، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بے حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔
زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ فضول امیدیں بیوقوف کا خزانہ ہیں۔ پرسکون زندگی کا نسخہ: غصہ میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کریں۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے۔ ہم صدقہ دینے کے لیے بلاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے آگے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا خیر نہیں ملتی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کے تالے کھولے جا سکتے ہیں۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سمجھ جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے، گزر جائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پاک پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن پاک خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہماری روح کو جگہ جگہ کٹ لگا دیتے ہیں، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہماری زندگی میں بے سکونی کس چیز کی ہے۔ آئیں سچے دل سے رب رحیم سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہوئے، تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون آ سکے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ، اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ لوگ نصیحت سے نہیں، ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ یقین جانو، گناہوں کی نحوست سے
بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں اور باپ نے اٹھائے ہوں۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ 4 غلطیوں سے بچو: شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ سجدہ کرتے وقت
یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں اور اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ ضرورت مندوں کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ، میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔